بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قرأت عاصم من طریق طیبۃ النشر، اس کا دورہ ہمارا جاری تھا۔ اسانید کا دور ہمارا چل رہا تھا، جس میں ہم نے امام ابن الجزری تک، پھر امام ابن الجزری سے مسندہ کتب تک، اور پھر کتابوں کے مصنفین سے سندیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ یحییٰ بن آدم کے دو طریقے فرعی ہیں، پہلے شعیب السریفینی، دوسرے ابی حمدون۔ شعیب کے ٹوٹل 40 طرق بنتے ہیں، جو کہ شعیب کے 5 شاگردوں کے واسطے سے ہیں۔ تو پہلے شاگرد الاصم اور دوسرے القافلانی، تو ان کے ٹوٹل 20 طریق بنے تھے، وہ ہم نے دیکھ لیے۔ آج ہم شعیب کے 21 سے لے کر 40 تک طرق دیکھتے ہیں شعیب کے دوسرے شاگرد سے۔ جی پڑھنا شروع کریں۔ تیسرے شاگرد ہے مسلسی، مسلسی عن شعیب، اس کے طرق اب شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ جی بسم اللہ۔ جی استاد محترم، میں شروع کروں؟ جی کریں پڑھیں، پہلی سند بنائے۔ جی ابن خیرون من کتابه الموضح عن موضح، عبد السعيد موضح، موضح عن عبد السعيد عن القاضي أبو العلا عن ابن البصري عن مثلثي عن شعيب عن يحيى بن آدم۔ جب لفظ عن آ جاتا ہے نا، عن، تو یہ جار ہے، جار، تو یہ بعد میں آنے والے کو جر دے دیتا ہے، تو یہ قاضی ابل علا ہو جائے گا۔ جب لفظ عن بولیں گے نا، بہتر تھا یہاں بھی ابھی لکھا جاتا، کیونکہ سند ایک حساب کی۔ یہ جو نشان لگے نا تیروں کے، اس کا مطلب یہ عن نہیں ہے۔ تو عن عبد السید، عن قاضی ابل علا، عن ابن البصری، عن المثلثی، عن شعیب۔ چلے دوسری سند بنائے۔ ابن خيرون من كتابه المفتاح عن عبد السعيد عن القاضي أبو العلا عن ابن البصري عن مثلثي عن شعيب عن يحيى بن آدم۔ أبي الكرم من كتابه المصباح عن عبد السيد عن القاضي أبو العلا عن ابن البصري عن مثلثي عن شعيب عن يحيى بن آدم۔ اب یہ چوتھی والی جو سبت الخیات کی بک کا نام۔ امام ابن الجزری نے جو اسانید بیان کی ہیں، جو طرق بیان کی ہیں، وہ امام ابن الجزری کے ہی طرق ہیں۔ تو کچھ طرق تو امام ابن الجزری نے ڈائریکٹ کتابوں سے لیے ہیں، مثال کے طور پہ جیسا کہ ابن خیرون کی کتاب الموضح ہے، تو موضح میں جو مثلثی کا طریق تھا وہ تھا عبد السید عن قاضی ابی العلا عن ابن البصری عن مثلثی عن شعیب، تو یہ والا طریق انہوں نے ڈائریکٹ کتاب سے لیا ہے، الموضح سے۔ اسی طرح انہوں نے کتاب المفتاح سے بھی طریق لیا ہوا ہے۔ اسی طرح مثلثی کا ایک طریق کتاب المصباح سے تھا، تو ڈائریکٹ کتاب سے لیا ہوا ہے۔ لیکن امام ابن الجزری کے پاس کچھ ایسے طرق بھی تھے جو کسی کتاب میں تو مذکور نہیں ہے، لیکن امام ابن الجزری نے ڈائریکٹ اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں۔ مثال کے طور پہ سبت الخیات تک امام ابن الجزری کی جو سند ہے، جو کہ میں نے آپ کو کتاب المبہج کے ضمن میں لکھوائی ہے، تو امام ابن الجزری نے مثلثی کا طریق اپنے اساتذہ سے ڈائریکٹ بھی پڑھا ہوا ہے، جس میں کسی کتاب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی امام ابن الجزری نے بعض طرقوں کو کسی بھی کتاب کی طرف منسوب نہیں کیا، جیسا کہ یہ سبت الخیات کا طریق۔ اب یہ طریق امام ابن الجزری نے کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کیا، تو لہٰذا ہم نے بھی کتاب کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ سبت الخیات تو صاحب کتاب ہے، یعنی اس کی کافی ساری کتابیں ہیں۔ سبت الخیات نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، کوئی 2-3 چھپ بھی چکی ہیں، مثلا الاختیار چھپ چکی ہے ان کی، المبہج چھپ چکی ہے، اور بھی 1-2 کتابیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ بہت سی کتابیں ان کی مفقود بھی ہیں، ہم تک پہنچی ہی نہیں۔
تو بعض ایسا مین بندہ جس کی طرف طریق کی نسبت کی جاتی ہے، جیسے ہم ابی الکرم کی طرف نسبت کرتے ہیں، ابن خیرون کی طرف کرتے ہیں، لیکن ساتھ اگر وہ صاحب کتاب ہے اور سند بھی کتاب سے آ رہی ہے تو ہم کتاب کا نام لیتے ہیں، جیسا کہ ابو الکرم کا نام لیا اور وہ سند اس کی کتاب سے آ رہی تھی، امام ابن الجزری نے اسے اس کی کتاب کی طرف منسوب بھی کیا تھا تو ہم نے بھی کر دیا۔ اگر امام ابن الجزری نام لیں اور اس بندے کی کتاب کا نام لیں تو تب ہم کتاب کا نام لیں گے، ورنہ ہم کتاب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں اس شخص کی لکھی ہوئی کتاب میں وہ طریق مل بھی جائے۔ یہ پوائنٹ اچھے طریقے سے کلیئر کر لیں اپنا کہ امام ابن الجزری کسی شخص کی طرف طریق منسوب کریں، جیسا کہ یہاں سبت الخیاط کی طرف کیا ہوا ہے، یا امام ابن الجزری دوسروں کی طرف کرتے ہیں، مثلا ابن بلیمہ کی طرف منسوب کر دیا طریق، ابو طاہر کی طرف کر دیا، المعدل کی طرف کر دیا، ابی الکرم کی طرف کر دیا، ابن خیرون کی طرف کر دیا، تو یہ لوگ صاحب کتاب بھی ہیں اور طریق ان کی کتاب سے آ رہا ہے، تو اب امام ابن الجزری نے کتاب کا نام لیا ہے تو ہم کتاب کا نام لیں گے، اگر امام ابن الجزری نے ان کی کسی کتاب کی طرف طریق کو منسوب نہیں کیا تو ہم بھی طریق کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ کسی ایسے شخص کی طرف طریق منسوب ہوگا جس کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا اس کی کوئی کتاب ہے کہ نہیں، یعنی ہماری معلومات کی حد تک تو ایسا ہی ہے کہ اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، آگے اس طرح کی بھی کوئی نہ کوئی مثال آئے گی تو میں وہاں ذکر کروں گا۔ تو کل ملا کے خلاصہ یہ ہے، کسی شخص کی طرف امام ابن الجزری کسی طریق کو منسوب کریں، مثلا ابو الکرم، ابو طاہر، ابن بلیمہ، سبت الخیاط وغیرہ، اور ساتھ کتاب کا نام لیں، اس کی لکھی ہوئی کتاب کا نام لیں، تو تب ہم کہیں گے کہ یہ اس کی اس کتاب کا طریق ہے۔ لیکن اگر امام ابن الجزری نے کتاب کا نام نہیں لیا تو ہم بھی کتاب کا نام نہیں لیں گے، چاہے ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ اس کی کس کتاب میں یہ طریق موجود ہے۔ تو جب ہم نے کتاب النشر دیکھی تو سبت الخیاط کی طرف تو طریق منسوب تھا لیکن اس کی کسی کتاب کی طرف نہیں تھا، تو لہذا ہم نے بھی کتاب کا نام نہیں لیا۔ یہ پوری بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی استاذ محترم۔ چلو، اسی لیے یہاں پر سبت الخیاط کی کتاب کا نام نہیں لکھا، کیونکہ امام ابن الجزری اس کو سبت الخیاط کی کسی کتاب کی طرف منسوب بھی نہیں کر رہے، اگرچہ ان کی کسی کتاب میں یہ ہو بھی تب بھی ہم اس کا نام نہیں لیں گے۔ تو یہ طریق ڈائریکٹ سبت الخیاط کا طریق کہلائے گا، اس کو طریق سبت الخیاط کہہ لیں، یعنی آپ طریق کا نام لیتے وقت پہلے شخص کا ہی نام لیتے ہیں نا، تو ڈائریکٹ نام لیں بس، سبت الخیاط عن ثابت بن بندار، ڈائریکٹ ہی۔ چلے سبت الخياط عن ثابت بالبندار عن البصري عن الجامدي عن المثلثي عن شعيب عن يحيى بن آدم. أبو الكرم من كتابه المصباح عن ابن بندار عن البصري عن پہلے دو ایرو جا رہے ہیں نا، جو ایرو پہلے ہے اس کو پھال کرے نا پہلے۔ جی 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 أبو الكرم من كتابه المصباح عن عبد السعيد عن البصري عن الجامدي عن المثلثي عن عبد السید، السید لفظ ہے یہ۔ جی عبد السيد عن البصري عن الجامدي عن المثلثي عن شعيب عن يحيى بن آدم. أبو الكرم من كتابه المصباح عن ابن بندار عن البصري عن الجامدي عن المثلثي عن شعيب عن يحيى بن آدم. تو یہ ٹوٹل کتنی سندیں ہو گئی؟ یہ 5 ہو گئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہاں تک ٹوٹل 25 سندیں ہو گئی شروع سے۔ استاد محترم یہ 6 بن رہی ہیں کیونکہ موضح اور مفتاح 2 الگ مصباح الگ ہے، شاباش، چلے 26 سندیں ہو گئی ٹوٹل یہاں تک، ابھی ہم نے اس جی کو 40 سندیں پوری کرنی ہے۔ چلے کوئی اور ابو عون کی سندیں بنائے کوئی اور؟ استاذ محترم میں بناؤں؟
جی अरीबा जी इब्न सिवार من كتابه المستنير عن الشرمقاني عن الكتاني عن الحربي عن البزاز عن أبو عون عن شعيب عن يحيى بن آدم. دوسری ہے ابن سوار من کتابه المستنیر عن ابو علی العطار عن عطار العطار عطار ابو علی العطار عن الکتانی عن الحربی عن المنقی عن کتانی کے آگے جی کس کا نام ہے؟ حربی. حربی کے آگے جائیں نا، آپ نیچے جا رہی ہیں، آگے جائیں. جی الکتانی عن الحربی عن البزاز عن ابو عون عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. تیسری سند بنے گی سبت الخیاط من کتابه المبہج عن ابی الفضل عن الکرزینی عن الشنبوزی عن المنقی. شنبوزی کے آگے دو استاد ہیں نا، دو ایرو ہیں آگے، شنبوزی سے آگے دو ایرو ہیں. جی الحربی کی طرف جائے گا، پہلے حربی کی طرف پھر منقی کی طرف. جی عن الشنبوزی عن الحربی عن البزاز عن ابو عون عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. پھر سبت الخیاط کی ہی دوسری بنے گی، یعنی اب چوتھی سند سبت الخیاط من کتابه المبہج عن ابی الفضل عن الکرزینی عن الشنبوزی عن المنقی عن البزاز عن ابو عون عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. عن کے بعد ابی بن جاتا لفظ، ابی عن ابی. عن ابی. جی یہ ہو گئی چار سندیں ہو گئی. اب پانچویں ابی الکرم عن من کتابه المصباح عن ابی الفضل عن الکرزینی عن الشنبوزی. سادہ محترم ان کی بھی پھر دو بنیں گی نا؟ سیم. جی عن الحربی عن البزاز عن ابو عون عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. پھر چھٹی بنے گی ابی الکرم من کتابه المصباح عن ابی الفضل عن الکرزینی عن الشنبوزی عن المنقی عن البزاز عن ابو عون عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. یہ 6 ہو گئی. اب ساتویں ابو الکرم من کتابه المصباح عن نہیں من کتابه المصباح الصرفینی. سادہ محترم یہ ایک ہی کتاب ہے نا، مصباح اور الصریفینی؟ نہیں استاد ہے صریفینی ابو الکرم کا. اچھا ٹھیک ہے. عن الصریفینی عن الکتانی عن الحربی عن البزاز عن ابو عون عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. اچھا آپ لوگ یہ 7 ہو گئے ٹوٹل ابو عون کی. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ کتانی کے استاد حربی اور حربی کے استاد بزاز، تو اب یہ جو 7ویں نمبر پہ سند ہے تو یہ اگر پہلے نمبر پہ آ جاتی تو ترتیب یعنی ایسے ہو جاتا نا کہ کتانی سے ایک اور لائن اوپر چلی جاتی تو وہ صریفینی بن جاتا. یعنی یہی سیم سند جو ہے ابن سوار کی بھی تو بنی رہی ہے نا سیم. ابن سوار عن شرمقانی عن کتانی عن حربی عن بزاز ہے نا، تو یہی ابو الکرم ہو جاتا کہ عن صریفینی عن کتانی عن حربی البزاز. جی لیکن ہم نے یہ ایسے کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ اصل میں امام ابن الجزری کی ترتیب کی وجہ سے. امام ابن الجزری نے النشر میں ترتیب یہ رکھی ہے سند بیان کرنے کی. انہوں نے پہلے مستنیر کی 2 بیان کی ہیں، پھر مبہج اور مصباح کی اکٹھی 2 لے کر گئے ہیں، آگے جا کے دونوں اکٹھی بیان کی ہیں، اور بعد میں
کتاب المصباح کی پھر آگے الگ سے کتانی والی سند بیان کی ہے. تو یعنی کہنے کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کتانی کے بعد یعنی یہ چیز سیم ہے نا، یہ اتنی سی، تو یہاں بھی تو سیم ہی ہے. تو اگر اس کو بعد میں ہی لکھنا تھا تو بہتر نہیں تھا کہ اگر اکٹھا یہیں پہ سریفینی کر دیتے اور سریفینی سے ابوالکرم کی سند بنا دیتے؟ تو یہ چیز یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے نیچے؟ تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ امام ابن جزری کی ترتیب کے حساب سے ہم نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو جی 7 سندیں ان کی ہو گئیں. اب آگے سندیں بنائے نفتویہ کی. جیسے لفظ ہوتا ہے نا سی بویہ، یہ اسی طرح ہی ہے نفتویہ. یہ بعض الفاظ ہیں عربی کے، دونوں طرح بول سکتے ہیں اس کو، سی بویہ، سی بویا، دونوں طرح بول سکتے ہیں اس کو. سی بویا بھی بول سکتے ہیں، نفتویہ، نفتویا، بہت سارے لفظ ہیں. امام بخاری کے استاد ہیں اسحاق بن راہوی، راہویا. اسی طرح بابوی، بابویا شیعوں کا ایک امام ہے، ابن بابوی قمی، ابن بابویا قمی، دیزوی، بہت سارے الفاظ ہیں. تو یہ لفظ ہے نفتوی، جیسے سی بوئی لفظ تھا. چلیں اس کی سندیں بنائیں. جی استاد محترم، میں کون بنائے؟ بناتی ہوں. نازش. بناتے بنائے. جی. سبت الخیاط من کتابه المبهج عن ابو مبہج ہے، مبهج. مبہر کے ساتھ ہے، مبہج ہے. جی. من كتابه المبهج عن أبو الفضل عن الكرزيني عن کارزینی ہے، زی کارزینی، عن كرزيني عن الشذي عن الشذائی، الشذاي عن نفتويه نفتوی، عن نفتويه عن الشعيب عن يحيى بن آدم. پھر دوسری سند اس کی ہوگی ابو الکرم من کتابہ المصباح عن ابو الفضل عن الکارزینی عن الشذائی عن نفتویہ عن نفتویہ عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. پھر تیسری سند اس کی ہوگی الحزلی من کتاب حوزلی، دال پہ زبر ہے، جی حوزلی. الحزلی من کتابہ الکامل عن منصور بن احمد عن ابن محمد خبازی الخبازی خبازی، خالی خبازی بھی کافی ہے، ابن محمد کا نہیں، کیا ضرورت ہے خبازی. عن خبازی عن شازائی عن نفتویہ عن الشعیب عن یحییٰ بن آدم. پھر چوتھی سند اس کی بنے گی سبت الخیاط من کتابہ المبہج عن عبد القاہر عن الکارزینی عن الشنبوذی عن نفتویہ عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. پھر پانچویں سند اس کی بنے گی ابو الکرم من کتابہ المصباح عن عبد القاہر عن الکارزینی عن را پہ زبر ہے، الکارزی. عن الکارزینی عن الشنبوذی عن نفتویہ عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. پھر چھٹی سند اس کی بن رہی ہے ابو الکرم من کتابہ المصباح عن عبد اللہ الخطیب عن الکتانی عن ابن مجاہد عن نفتویہ جی عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. استاد چلے محترم یہ السبعہ جو ہے یہ بھی ایک کتاب کا ہی نام تھا. یہ ابن مجاہد کی کتاب کا نام ہے. وہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ آپ نے کتاب المصباح کا بنا دیا، بس ٹھیک ہے. لاسٹ طریق میں ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آپ لوگ اس طرح سمجھ نہیں آنا. یہ طریقہ کار تو ویسے یہی ہے نا کہ ڈائریکٹ کتاب کے مصنف سے طریق بناتے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کتاب المصباح کے بعد والا طریق بناتے تو آپ کیسے بناتے بھلا؟
یہ نیچے لکھی ہوئی بات کو چھوڑ دیں، جو ابن جزری کا نام لکھا ہے چھوڑ دیں. اگر یہاں کچھ نہ لکھا ہوتا تو آپ آخری سند کیسے بناتے؟ یہ کتاب السبع کی ڈائریکٹ ابن مجاہد کے نام سے بولتے نا. جی. ہم. ابن مجاہد من کتابه السبع عن نفتویح عن شعیب عن یحیی بن آدم. ہم اس کو اسی طریقے سے کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے کرنا نہیں ہے. ایک سند میں دو کتابوں کے نام آ جائے نا تو آپ اسی طرح کرتے نا، پہلے پہلی سند کی بنا دیتے، پھر بعد میں دوسری سند کو اسی کے مصنف سے شروع کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ والا سسٹم نہیں کرنا. اس کا اشارہ یہ موجود ہے نیچے کہ ابن الجزری کہ یہ وہ، میں سمجھاتا ہوں اس کو. امام ابن الجزری نے سندوں کو بیان کیا ہے، مختلف انداز اختیار کیے ہیں. سندوں کو بیان کرنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. جس بندے کو سندوں کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے یا سندیں اس کو سمجھ آتی ہیں، اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. امام ابن الجزری نے بعض جگہوں پر سند اس انداز میں بیان کی ہے کہ سند کو اپنے آپ کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اپنے آپ سے ڈائریکٹ سند شروع کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے پڑھا اپنے استاد سے. حالانکہ سندوں کے باب میں امام ابن الجزری سند شروع کرتے ہیں صاحب طریق سے، کسی شخص کے نام سے شروع کرتے ہیں، جیسے ابو الکرم، سبط الخیاط، حزلی، ابن الفحام وغیرہ. لیکن بعض جگہوں پر امام ابن الجزری نے سند کو ڈائریکٹ خود بیان کیا بول کر کہ میں نے پڑھا اس سے، اور اس نے پڑھا اس سے، اس نے پڑھا اس سے، اس نے پڑھا اس سے، اور وہ اینڈ تک لے جاتے ہیں سند. تو یہاں امام ابن الجزری نے جملہ بولا تھا کہ قرأت بِإِسْنَادِي إِلَىٰ عبد اللہ الخطیب، یہ جملہ بولا امام ابن الجزری نے نشر میں. وقرأت، میں نے پڑھا، بِإِسْنَادِي، اپنی ان سندوں کے ساتھ، الى عبد اللہ الخطیب، جو عبداللہ الخطیب تک جاتی ہے، اس سند کے ساتھ. اور وہ سند امام ابن جزری نے پیچھے کتابوں کا ذکر کرتے وقت جب کتاب السبع کی سند امام ابن جزری نے بیان کی تھی نا، تو وہاں وہ سند امام ابن جزری نے بیان کر دی تھی. تو وہ سند جو ہے میں بول دیتا ہوں، آپ جو ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا بعد میں. امام ابن جزری نے پڑھا ابن البغدادی سے، ابن البغدادی نے الصائغ سے، صائغ نے التمیمی سے، تمیمی نے ابی الیمن الکندی سے، ابی الیمن الکندی نے ابن التوبہ سے، اور انہوں نے عبداللہ الخطیب سے. اور عبداللہ الخطیب نے الکتانی سے، کتانی نے ابن مجاہد سے، من طریق کتاب السبع، اور ابن مجاہد نے پڑھا نفتوی سے. اور نفتوی کے نیچے لکھا ہوا نا قرأ الحروف، تو اس کا مطلب ہے ابن مجاہد نے حروف پڑھے تھے. حروف پڑھنے کا مطلب ہے کہ ابن مجاہد نے جو مختلف فی کلمات ہے نا، یعنی آپ یوں کہہ لیں فروش جو ہیں، شعبہ کے جو فروش ہیں، وہ پڑھے تھے نفتوی سے. یعنی نفتوی کے پاس ابن مجاہد آئے ہیں اور آ کر ان کو کہا تھا کہ مجھے شعبہ کے حروف پڑھائیں. حروف کا مطلب ہوتا ہے فروش، یعنی مختلف فی کلمات جو دوسری قرات سے مختلف ہیں، تو وہ کلمات پڑھے تھے. اور نفتوی نے شعیب سے پڑھا ہے. تو امام ابن جزری بعض دفعہ کوئی طریق بیان کرتے ہیں تو ڈائریکٹ اپنے آپ سے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریق جو ہے نا، 40واں طریق جو ہے، یہ امام ابن مجاہد تک امام جزری کا ایک الگ سے سیپریٹ طریق بھی ہے کہ امام ابن جزری نے اپنے استاد سے پڑھا اور ڈائریکٹ اپنی پوری سند بتائی. اس میں کیا چیز سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ امام ابن الجزری نے جو سندیں بیان کی ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ امام ابن الجزری کتاب کے یہ نشر جو کتاب ہے امام ابن جزری کی، اس میں کتاب کے مصنف سے سند شروع کرتے ہیں، کتاب کے مصنف سے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی اس کو کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے، مثلا مصنف کا نام لیا لیکن اس کی کسی کتاب کا نام نہیں لیا، جیسے سبط الخیاط میں پیچھے ہوا ہے. اور بعض جگہ امام ابن الجزری کیا کرتے ہیں،
ایک سند بیان کرتے ہیں، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں امام ابن جزری کہ میں نے یہ والا طریق پڑھا اپنے فلاں استاد سے، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے. تو یہ جو 40 نمبر کا طریق ہے نا شعیب کا نفتویہ کے واسطے سے جو ہے، وہ امام ابن الجزری نے کس انداز میں بیان کیا ہے؟ کسی کتاب سے شروع نہیں کیا. اگر امام ابن الجزری کتاب سے شروع کرتے تو کیسے شروع کرتے؟ ابن مجاہد کا نام لیتے کہ ابن مجاہد من طریق کتاب السبع عن نفتویہ. لیکن امام ابن جزری نے یہ آخری طریق کس انداز میں بیان کیا ہے؟ اس طریقے سے کہ وَقَرَأْتُ بِإِسْنَادِي إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطِيبِ، میں نے اس طریق کو، کون سے طریق کو؟ یہ جو کتانی عن ابن مجاہد والا طریق ہے، یہ طریق یہ میں نے پڑھا اپنی اس سند کے ساتھ جو عبداللہ الخطیب تک جاتی ہے. تو وہ سند کون سی ہے؟ جو امام ابن الجزری نے کتاب النشر میں کتاب السبع کا تعارف کرواتے ہوئے بیان کی تھی. تو وہ سند کیا ہے؟ وہ میں نے بول کر بتا دیا کہ ابن الجزری کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ابن البغدادی سے، انہوں نے پڑھا سائغ سے، انہوں نے پڑھا تمیمی سے، تمیمی نے پڑھا ابولیمن الکندی سے، ابولیمن الکندی نے پڑھا ابن توبہ سے، اور ابن توبہ نے پڑھا عبداللہ الخطیب سے، عبداللہ الخطیب نے پڑھا کتانی سے، کتانی نے پڑھا ابن مجاہد سے، ابن مجاہد نے پڑھا نفتویہ سے، اور نفتویہ نے پڑھا شعیب سے. تو یہ 40واں طریق ہو گیا. اور اس طریق کو ہم کتاب السبع کی طرف منسوب نہیں کریں گے. اگر امام ابن الجزری نے یہ والا انداز نہ اختیار کیا ہوتا کہ میں نے پڑھا اس سے اور اس نے پڑھا اس سے، اس نے پڑھا اس سے، یہ والا طریقہ کار انہوں نے طریق بیان کرتے وقت نہ اختیار کیا ہوتا تو ہم ڈائریکٹ اس کو 40واں طریق کتاب السبع کا طریق کہتے. لیکن امام ابن الجزری نے انداز تھوڑا مختلف اختیار کیا، تو لہٰذا ہم 40 نمبر طریق کو کیا کہیں گے؟ طریق ابن الجزری. یہ طریق ابن الجزری کے ساتھ خاص ہے. اسے امام جزری نے کتاب السبع کی طرف منسوب تو کیا ہے، لیکن کتاب السبع میں یہ طریق موجود نہیں ہے. امام جزری کے ذہن میں کوئی چیز ہوگی، کوئی پوائنٹ ہوگا جس کے پیش نظر انہوں نے اس طریق کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے کتاب السبع کی طرف منسوب کر دیا. بعض دفعہ امام ابن الجزری کسی کتاب کی طرف طریق منسوب کرتے ہیں، بعض جگہ، کہیں ایک آدھ جگہ، لیکن کتاب میں وہ طریق ہوتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا طریق ضرور ہوگا جو طریق بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ امام ابن الجزری تک سند کے ساتھ نہیں پہنچا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور طریق ہوگا جو کہ اسی کتاب کے مصنف کے واسطے سے امام ابن الجزری تک پہنچا ہوگا. ہاں، ڈائریکٹ کتاب کے حساب سے نہیں. مثلا ایک اگر آپ اسانید سمجھیں تو ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کتاب کی سند، خالص کتاب کی سند. مثلا میں اپنی کوئی سند بیان کرنا چاہوں کتاب شاطبیہ کی، اور میں مینشن کروں کہ یہ والی میری سند خالص اس کتاب کی سند ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ میرے پاس کوئی سند ہو قرات کی، وہ شاطبیہ کی سند تو نہ ہو خالصتاً، لیکن میری اس سند میں امام شاطبی کا نام آتا ہو. اب امام شاطبی کا نام آنے والی سند اور خالص کتاب شاطبیہ کی سند، دونوں میں فرق تو ہوگا نا. ایک سند میرے پاس اوپن سند ہے علم قرات کی، جس میں آگے جا کے امام شاطبی آ جاتے ہوتے ہیں، لیکن اس سند کو میں مینشن نہیں کرتا کہ یہ شاطبیہ کتاب کی سند نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے جس استاد سے جو چیز پڑھی اور اس میں آگے امام شاطبی کا نام آ گیا، میں نے اپنے اس استاد سے تو کتاب شاطبیہ پڑھی ہی نہیں، تو میری وہ شاطبیہ کی سند ہو سکتی ہے بھلا؟ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ شاطبیہ کتاب کا مصنف میری سند میں آ رہا ہے. تو کوئی ایسا ہی سسٹم ہوا ہوگا کہ امام ابن الجزری کی سند میں تو ابن مجاہد کا نام آ رہا ہوگا، لیکن کتاب السبع جو ابن مجاہد نے لکھی ہے اس کے اندر موجود طریق جو ہے وہ امام ابن الجزری نے خصوصاً نہیں پڑھا ہوگا. تو طریق سیم ہونے کی وجہ سے امام ابن الجزری نے کتاب السبع کا نام لے لیا، حالانکہ کتاب السبع میں سیم اسی سند کی
اسی سند کے ساتھ کوئی طریق موجود نہیں ہے. عبداللہ الخطیب عن کتانی عن ابن مجاہد، اس سند کے ساتھ کوئی طریق نہیں ہے. یعنی ابن مجاہد عن نفتوی، یہ والا طریق کتاب السبع میں نہیں ہے. سمجھ آئی کچھ تھوڑی بہت بات اب؟ کہ امام ابن الجزری نے طریقہ کار جو اختیار کیا نا سند بیان کرنے کا، وہ ذرا پیٹرن سے ہٹ کے بیان کیا. پیٹرن کیا تھا کہ کتاب کے مصنف کا نام لیتے ہوتے ہیں امام ابن الجزری، لیکن یہاں امام ابن الجزری نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ سے سند کو شروع کیا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ طریق ابن الجزری. جیسے آپ عام طور پہ جب کسی طریق کو بولتے ہیں تو کس طریقے سے بولتے ہیں بھلا؟ کتاب کے مصنف کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں نا من کتاب ہی فلاں فلاں فلاں، کہتے ہیں نا. یہاں آپ ایسے نہیں کہیں گے. یہاں طریق کا نام آپ کیا لیں گے؟ بولیں طریق ابن الجزری. طریق ابن الجزری. ہاں، اور آگے جا کے جب ابن مجاہد کا نام آئے گا تو وہاں آپ بولیں گے من کتابہ المبہج، من کتابہ السبع. وہاں آپ کیا بولیں گے؟ من کتابہ السبع. ٹھیک ہے؟ جی استاد محترم. تو استاد محترم اس کو لکھیں گے بھی ہم ایسے ہی طریق ابن الجزری جی، عن اس کا عبداللہ ٹائٹل یہی ہوگا، یعنی جی 40ویں سند کا ٹائٹل یہی ہوگا. جیسا کہ اب 39 نمبر سند ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ ابو الکرم من کتابہ المصباح. تو یہ ٹائٹل ہے نا اس کا، یعنی ابو الکرم اس کا ٹائٹل ہو گیا، اور اسی کی کتاب کا آپ نے نام مینشن کر دیا تو وہ طریق کی کتاب کا نام ہو گیا. اور آگے آپ سند لکھیں گے عن عبداللہ الخطیب. لیکن 40 نمبر سند آپ کیسے لکھیں گے؟ طریق ابن الجزری عن ابن البغدادی عن السائغ عن التمیمی عن ابی الیمن الکندی عن ابن توبہ عن عبداللہ الخطیب عن القتانی عن ابن مجاہد من کتابہ السبعہ عن نفتوی عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. یہ سند آپ اس طریقے سے لکھیں گے. یہ اسپیشل طریقہ ہے ابن الجزری کا. ٹھیک ہے؟ جی استاد محترم انشاءاللہ. ہاں، تو بس سوال آپ کا صرف یہ ایک بنے گا کہ کتاب السبع میں یہ طریق ہے یا نہیں ہے. تو طریق تو نہیں ہے، بہرحال کتاب السبع میں یہ والا طریق نہیں ہے. طریق کون سا؟ مطلب ابن مجاہد نے نفتوی سے پڑھا ہو تو ابن مجاہد نے اور طرق تو بیان کیے ہیں لیکن نفتوی والا طریق بیان نہیں کیا. تو پھر امام ابن الجزری نے کتاب السبع کی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں امام ابن الجزری کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جو انہوں نے اس کو کتاب السبع کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ کتاب السبع میں یہ طریق نہیں ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام ابن الجزری نے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. یہ چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہوتی، یہ بڑی عام سی بات ہے کہ کتاب السبع میں کون سا طریق ہے اور کون سا طریق نہیں ہے. اور وہ اتنے بڑے لوگ تھے، ان کو تو ہر چیز زبانی یاد تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ امام ابن الجزری نے النشر جو ہے نا یہ سفر میں لکھی ہے اور زبانی لکھی ہے پوری. کتاب النشر امام ابن الجزری نے جو ہے سفر میں لکھی، حالت سفر میں. اور کتاب النشر کا جس نے مطالعہ کیا ہو اس کے لیے یہ حیرت کی انتہا ہے کہ اتنی بڑے لیول کی کتاب کوئی بندہ زبانی لکھ رہا ہو. کتاب النشر کو اگر دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے والے بندے نے اگر زبانی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے 150 کتابیں تو اس کو زبانی یاد تھیں، جس کا ذکر النشر میں آتا ہے. یعنی یہ تو کنفرم بات ہے اس مصنف کو یہ ساری کتابیں زبانی حفظ تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا یاد ہوگا. اور اتنی زیادہ سند زبانی یاد ہونا بہت بڑی بات ہے. تو امام ابن الجزری کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور چل رہی ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ ابن الجزری کے پاس جو سند تھی اس میں ابن مجاہد تھے، لیکن اسی سند سے امام ابن الجزری نے کتاب السبع نہ پڑھی ہوگی، یا اگر پڑھی بھی ہوگی لیکن امام ابن الجزری کے پاس سیم یہی والی سند اور یہی والا طریق ہوگا ضرور، اور ابن مجاہد کے ہی واسطے سے ہوگا.
لیکن ابن مجاہد نے اس کو کتاب السبع میں لیا نہیں ہوگا، اور طریق بھی صحیح تھا، اور امام ابن جزری نے پڑھا بھی اپنے اساتذہ سے ہے، اور ابن مجاہد عن نفتوی والا ہی طریق پڑھا ہوا ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ ابن مجاہد نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی طریق ضرور اس میں بیان کیا ہوگا، تو امام ابن الجزری نے کوئی ایسا اشارہ دینے کے لیے ہی کتاب السبع کی طرف اس کو منسوب کیا ہوگا۔ واللہ عالم امام ابن جزری کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن بہرحال ہم لکھیں گے اور طریقہ کار یہی اختیار کریں گے کہ اس کو کہیں گے طریق ابن الجزری، اور آگے پھر پوری سند لکھ دیں گے، جب ابن مجاہد کا نام آئے گا تو پھر بریکٹ میں لکھیں گے من کتاب السبع، اور عن نفتوی عن شعیب بن یحییٰ بن آدم۔ تو یہ ٹوٹل ہماری یہاں پر 40 سندیں پوری ہو گئی۔ کو بات کو سمجھ میں آئی ہے، یاد چاہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی جی استاذ محترم، الحمدللہ۔ چلے، یہ اسانید پڑھانے کا مقصد یہی چھوٹے موٹے پوائنٹ ہیں، باقی تو آپ سند تو ایزیلی بنا لیں گے، سند بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو بھی نقشے بنانے آتے ہیں اس کے لیے حلوہ ہی ہے سارا، یہی چھوٹے موٹے پوائنٹ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں کتاب شاطبیہ کا ایک پوائنٹ تھا کہ دانی نے تو شاطبیہ نہیں لکھی، شاطبی تو امام شاطبی نے لکھی ہے، تو شاطبیہ کی سند پہلے امام دانی تک لے کر جائیں گے، اور وہ سندیں چاہے ایک سے زیادہ ہی ہوں، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوں گی، اسی لیے میں نے آپ کو ایک ہی لکھوا دی، حالانکہ امام شاطبی کی امام دانی تک جانے والی سندیں بھی 4 ہیں، لیکن اس کی حیثیت صرف ایک سند کی ہے، تو میں نے آپ کو صرف ایک سند لکھوا دی۔ اور ہم نے کیوں دانی کے نام کے ساتھ شاطبیہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ایک لمبی چوڑی تفصیل تھی جو کہ شروع میں ہی ساری امام جزری نے بیان کر دی تھی، بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ سبت الخیات کے ساتھ کتاب کا نام کیوں نہیں ہے، یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اسی طرح اب یہ دیکھو اینڈ پہ امام ابن جزری کے طریق کی وضاحت، پھر یہ طریقہ کار کی وضاحت، تو یہ ساری چیزیں ایک طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی نے نہیں آپ کو پڑھانی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اسانید بھی ضروری ہیں، بلکہ ہمارا تو پورا علم ہی سند کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ہمارے پاس سند نکل جائے تو علم نکل گیا سارا ختم۔ قرآن مجید جو ہے وہ تلقی سے حاصل ہوتا ہے، تلقی کہتے ہیں استاد سے پڑھنے سے۔ ہم قرآن مجید میں کوئی بھی ادائیگی کرتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم اس لیے کرتے کہ ہمارے استاد نے یہ پڑھایا ہے۔ ٹھیک ہے، کتابوں کی ثانوی حیثیت ہوتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے کہ استاد سے کیا پڑھا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو آپ لوگ جو روایت حفظ پڑھتے ہیں، آپ نے اپنے استاد سے پڑھی، اس نے اپنے استاد سے پڑھی، اس نے اپنے استاد سے پڑھی، آپ کے پاس یہ چیز ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی کہے گا یا آپ کبھی دعویٰ کریں گے کہ قرات عاصم کے تو اور بھی طرق ہیں، تو وہ کون سے طرق ہیں؟ وہ یہ طرق ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا طریقے جزری، وہ طرق جزری جو ہیں، طرق جزری میں غنہ ہے جی، طرق جزری میں قصر ہے جی، وہ کون سے طرق ہیں؟ دیکھیں، بتائیں، دکھائیں، تو وہ یہ والے طریق ہیں۔ تو یہ چیز انتہائی اہم ہے، اس کو زبانی اگرچہ نہیں یاد کرتے تو کم از کم سمجھے ضرور کہ آپ کبھی کسی کو بتا سکیں، لکھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں۔ تو ان سندوں کی یہ اہمیت ہے کہ یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ ہر چیز کی ایک سند ہوتی ہے، جیسے حدیثوں کی سند ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی سند کہاں ہے ہماری؟ تو میں نے آپ کو روایت حفظ کی بھی، آگے روایت حفظ کی سندیں آئیں گی، تو پہلا راوی شعبہ ہے تو اس لیے ہم نے پہلے شعبہ شروع کیا۔ یہ فرض کریں آپ عام طور پہ شعبہ پڑھتے ہوتے تو آپ کے پاس سند تو ہونی چاہیے تھی نہیں شعبہ کی، تو اب آپ لوگوں کو جو عشرہ صغرا میں آپ نے شعبہ پڑھا ہے اس کی سند پتہ چل گئی ہے نا، اب آپ نے جو عشرہ کبرا میں شعبہ پڑھنا ہے اس کی سندیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اتنے اہتمام کے ساتھ آپ کو یہ پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ جو چھوٹے موٹے پوائنٹ ہیں اس کو نوٹ کیا کریں موقع بہ موقع۔ چلیں، استاد محترم، تو یہ سوال ہے آپ کو پتہ کر لیں جی۔ ان کا سیکھنا فرض ہے؟ فرض نہیں ہوتا، یہ ضروری ضرور ہے، آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ کس سے کیا پڑھ رہے ہیں،
اس نے کس سے کیا پڑھا ہے، اس نے کس سے کیا پڑھا ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہو تو کیسے پہنچائیں گے؟ یہی بات ہوگی نا کہ میں نے اس شخص سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، یہی چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا نا. تو یہ ٹھیک. چیز پوری ہے کہ نہیں، آپ خود غور کر لیں اس پہ. استاد محترم، میرا سوال ہے کتاب کے حوالے سے، مطلب آج کے لیکچر سے ہٹ کے ہیں. جو کتاب التیسیر ہے، اس کو اگر ہم پہلے امام جزری کو شاطبی تک لے کے جاتے ہیں تو کیا ہم شاطبی سے ہی آگے تیسیر سے شروع کر سکتے ہیں؟ یعنی شاطبی نے علی بن حزیل سے، اور علی بن حزیل سلیمان بن نجاح، اور پھر ابی عمرو الدانی التیسیر. آپ نے جب کتاب التیسیر کا طریق بیان کرنا شروع کرنا ہے تب تو آپ نے ڈائریکٹ امام دانی کے نام سے شروع کرنا ہے. جب آپ کتاب شاطبیہ کا طریق بیان کرنے لگیں گے تب آپ تو امام شاطبی کے نام سے ہی بیان کریں گے نا. جی استاد محترم، جو ہم نے کتابوں کے مصنفین پڑھے نا اس کی بات کر رہی ہوں میں. ہاں تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، مجھے وہ سوال آپ کو خاص سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. استاد محترم، میں اس کو ویسے گروپ میں سینڈ کرتی ہوں، میں نے اس دن اسکرین شاٹ لیا ہوا تھا. یعنی اگر ہم کتاب کے مصنفین تیسیر کے مصنفین تک جاتے ہیں، مصنف تک ہم نے ابی عمرو الدانی تک جانا ہے تو کیا ہم اس طرح پہنچیں گے کہ امام جزری اور پھر عبد الرحمن البغدادی، پھر الصائغ، پھر شجاع، اور پھر شاطبی، پھر علی بن حزیل، اس طرح پہنچیں گے؟ یا پھر ہم جزری اور پھر اس کے بعد احمد بن حسین، اس کے بعد بن قزارہ، اس طرح ہم جائیں گے؟ یا پھر ہم شاطبی سے ہوتے ہوئے آگے جائیں گے؟ وہ دو تین سند ہے، کوئی بھی ایک سند آپ اپنے لیے پکی کر لیں، چاہے آپ احمد بن سلیمان الفزارہ والی سند بنا لیں اپنے لیے، یا آپ امام شاطبی کے طریق والی سند بنا لیں. آپ نے اپنے آپ کو دانی تک پہنچانا ہے. امام جی جزری کے پاس امام دانی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 9 سندیں ہیں. ان میں سے میں نے ایک سند سلیکٹ کر کے آپ کو دی تھی کہ آپ وہ کر لیں، وہ کافی ہے. وہ یہی ہے کہ ابن الجزری عن ابن البغدادی عن صائغ عن علی بن شجاع عن شاطبی عن ابن حزیل عن سلیمان بن نجاح عن امدانی. اب یہ والی سند کر لیں. جی آپ نے سر. دانی تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے نا، تو کوئی ایک سند سلیکٹ کر لیں، وہ چاہے ابن فزارہ والی کر لیں. اس کے علاوہ بھی امام جزری کی سندیں ہیں، ہم نے وہ ساری اکٹھی بنائی ہوئی ہیں. میں آپ کو شاید میں نے بھیجی نہیں تھی، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. امام ابن الجزری کی کتابوں کے مصنفین تک کافی سندیں ہیں، ایک ایک دو دو سندیں نہیں ہیں، کافی ہیں. یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، دیکھیں گروپ اوپن کریں آپ، اس میں دیکھیں ایک سند میں نے بنائی ہے ابن الجزری کی کتاب امام دانی تک، ٹوٹل 9 سندیں بنتی ہیں. نقشے کو آپ غور سے دیکھیں گے آپ سند خود بنا لیں گے. اسی طرح امام ابن الجزری کی امام شاطبی تک جو سندیں بنتی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں 7 سندیں بنتی ہیں تقریباً. امام ابن جزری کی امام شاطبی تک 7 سندیں بنتی ہیں. تو آپ ان میں سے کوئی ایک سند پکی سلیکٹ کر لیں کہ جب بھی آپ نے امام ابن جزری سے شاطبی تک جانا ہو تو آپ اس سند کے سہارے سے جائیں گے، اور اگر آپ نے امام دانی تک جانا ہو تو آپ اس سند کے سہارے سے جائیں گے. تو بہتر ہے پہلی سند اٹھا لیں، بس جو امام دانی تک کی سند ہے، جو نمبر 1 سند ہے اس کو اٹھا لیں بس. اور اسی طرح شاطبی تک پہنچنے کے لیے بھی نمبر 1 سند اٹھا لیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام شاطبی سے امام دانی تک جانا ہو تو 4 سندیں بنتی ہیں، ایک ابن حزیل کے واسطے سے بنتی ہے اور 3 نفذی کے واسطے سے بنتی ہیں. ابی العاص النفذی امام شاطبی کے دوسرے استاد جو ہیں. تو آپ ان میں سے بس ایک ابن حزیل والی سند اٹھا کر دانی تک لے جائیں، کافی ہے. ٹھیک ہے.
جی استاد محترم. چل یہ تو سبق کے مطابق سوال ہو گیا نا، آپ کہہ رہی تھی سبق سے ہٹ کر ہے. چلے، جزاکن اللہ خیر، بارک اللہ فیکن، حیاکن اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.